آئی ٹی ایکسپورٹس اور یہ آئی ٹی پروفیشنلز، نالج اکانومی کا ذکر ہوتا ہے یا ویلیو ایڈڈ کی طرف جانے کی ذکر ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کا ذکر ہوتا ہے، کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اور یہ بڑی کمپنیاں جیسے آپ جیسی کمپنی ہے مائکروسافٹ کتنا زیادہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ رائٹ، دیکھیں آئی تھنک نالج اکانومی کے اسپیکٹ سے بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس سے بہتر ٹائم اور کوئی ہو نہیں سکتا. آئی ول جسٹ ٹیک اے اسٹیپ بیک کہ ایک گلوبل شفٹ آ رہا ہے، اور وہ شفٹ ہے کہ اکنامکس آف اسکیسٹی سے شفٹ آ رہا ہے اکنامکس آف ابنڈنس. اور وہ ابنڈنس یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 10 کروڑ کی ہماری آبادی ہے جو یوتھ پر مشتمل ہے، ان کے پاس انٹلیکٹ ہے، ان کے پاس برینز ہیں، اور دے کین بی اسکلڈ. تو دیکھا جائے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن میں وی ڈنٹ ہیو اے چانس، پاکستان اس ٹائم پہ تھا ہی نہیں 18 سینچری کی اگر بات کریں. پھر سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا جس میں کمبسٹن انجن اینڈ الیکٹریسٹی اینڈ پلینز آئے. پھر تھرڈ آیا 1960 سے اینڈ دین ریمپڈ اپ ان 1990s جس میں کمپیوٹر انٹرنیٹ. جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ویو آئی ہوئی ہے جس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں یا انٹرنیٹ آف تھنگس، مکسڈ ریالٹی، ڈیٹا اینڈ انالیٹکس، اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، لوگوں کو اسکل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں پرائمری لیول سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے، چاہے وہ روبوٹکس ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، 2030 میں اکارڈنگ ٹو مکنزی انسٹیٹیوٹ 400 سے 800 ملین جاب جو ہیں وہ رہیں گی ہی نہیں. وچ مینس کہ جس طرح سے ہارس کارٹس ہوتی تھیں 1700s میں، جب اسٹیم انجن آیا اور گاڑیاں پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہوئیں تو پورا سپلائی چین چینج ہو گیا آپ کا. اسی طرح سے نیکسٹ 5 to 10 ایئرز میں یہ ساری جابس جو ہیں ٹرانسفارم کریں گی یا ختم ہو جائیں گی. پاکستان میں جو یوتھ ہے ہماری، یا ہم اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں یا پرائمری ایجوکیشن کی بات کریں، اٹ ہیز ٹو بی الائنڈ ود دا ڈیزائرڈ آؤٹ کمز. اور وہ آؤٹ کمز یہ ہیں کہ ہم 21st سینچری اسکلس کو کس طرح سے آج اڈاپٹ کریں، بیکاز ٹائم از آف ایسنس. اگر ہم نہیں کر سکے تو 5 سال اگر ہم نے ویسٹ کر دیا، it'll be too late for us. تو عابد صاحب کیا وہ اپرچونٹی ہے ان بچوں کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائیں، ان کو ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، روبوٹکس، یہ بڑی ماڈرن سائنس ہے، پوری دنیا میں یہ باتیں آج کل ہو رہی ہیں، تو ہم بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے؟ جی آئی تھنک دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ریکگنائز کرنا اور اویئر ہونا کہ یہ چیزیں ہمیں لرن کرنی ہیں، ایک لرننگ اکانومی ہمیں بنانی ہے. دوسرا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرنا ہے، اور اس میں ہائر ایجوکیشن کا کیا رول ہوگا، پرائمری ایجوکیشن کا کیا ہوگا، اور ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا کیا رول ہوگا. اس میں دیکھیں اسکولز میں پرائمری ایجوکیشن میں آئی سی سم پرائیویٹ اسکول جو کہ روبوٹکس اور اے آئی پہ انہوں نے تعلیم دینا سٹارٹ کر دی ہے. ایون کچھ یونیورسٹیز کو دیکھیں جو دوسری یونیورسٹیز سے زیادہ ایکسیل کر رہی ہیں، بٹ اس کو کس طرح سے کریکولم میں لے کر آیا جائے اور آؤٹ کم بیسڈ لرننگ کس طرح سے لے کر آئی جائے، دیٹس امپورٹنٹ. آئی تھنک ڈاکٹر عطا کے کچھ انیشیٹیوز ہیں اس میں وہ آؤٹ کم بیسڈ اسٹیم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی اسٹریم لائنڈ. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ جو ٹیک جائنٹس ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے اور دوسرے ٹیک جائنٹس ہیں، ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے ان کنٹریز میں یا ڈیولپنگ ورلڈ میں. ایون ڈیولپ میں تو ہے ہی ہے، بٹ ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت بڑا رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں جن کا سائز جو ہے وہ اٹ از ایکول ٹو اور مور دین سائز آف مینی کنٹریز جی ڈی پیز. تو اس میں جو انوویشن کی اگر ہم بات کریں، کیا مائکروسافٹ پاکستان میں آ کے ان بچوں کی ٹریننگ تربیت کے لیے، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس پڑھانے کے لیے مائکروسافٹ کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ بالکل. اس لیے میں آپ سے شروع میں نے شیئر کیا کہ اپرچونٹی ہیوج ہے، اور وہ ہیوج اپرچونٹی اس طرح سے ہے کہ ڈیموکریٹائزنگ آف ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل ٹولز کی بات ہو رہی ہے. مائکروسافٹ نے کلاؤڈ ٹیکنالوجی کو دنیا بھر میں فراہم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں یہ صرف کمپیوٹرز نہیں لگا دیے، ڈیٹا سینٹر یا ٹیئر 3 ٹیئر 4 نہیں لگا دیے، یہ ہیوج ہائپر اسکیل ڈیٹا سینٹرز ہیں جو کہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو اسٹوڈنٹس، ٹو کمپنیز، ٹو پروفیشنلز کہ وہ انوویشن کریں، وہ کریٹ کریں، ویلیو کریشن کریں. جس طرح سے مولاسس کی ایک ایگزامپل تھی
We don't have to recreate. We don't have to start things from scratch.